الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہماری ذات وہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون آدمی ہماری اطاعت کرے گا، کون ہماری فرما برداری کرے گا اور کون ہماری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو، جنات کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ تو اس آزمائش کی دنیا میں کس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کس چیز سے نقصان ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ کا علم آتا ہے اور کس ذریعے سے اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حواس۔ حواس کے معنی آنکھ ہے، آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کان ہے، کان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک ہے، ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ پیر ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی گنائی، جس کو ہم حواس خمسہ یا حواس کہتے ہیں عربی ورڈز کے اندر، عربی گرامر کے اندر۔ تو حواس سے علم آتا ہے، یعنی آنکھ ہے، میں اس آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے حلیے کو بیان کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کس طرح بیٹھا ہوں، میرا کلر کیا ہے، میرا رنگ کیا ہے، میرا اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز کیا ہے، آپ آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کر کے دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آنکھ نہیں ہے تو پھر میرا حلیہ کیا ہے، میرا کلر کیا ہے، میرا جو ہے ہائٹ کیا ہے، اور میں پست قد ہوں یا لمبا ہوں، گورا ہوں، یہ آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آنکھ سے علم حاصل نہیں کر سکتے اگر آنکھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 چیزیں بنائی ہیں، ان 3 چیزوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک حواس خمسہ جو میں ابھی گنایا، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ اور پیر ہے، یہ چیزوں سے اللہ علم دیتے ہیں انسان۔ دوسری چیز جو علم حاصل ہوتی ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ دونوں چیزوں سے بڑی ہوئی ہے، جو حواس خمسہ سے بھی حاصل نہ ہو اور عقل سے بھی حاصل نہ ہو، تو وہ تیسری چیز ہے، وہ وحی ہے۔ کیا ہے؟ وحی۔ تو یہ 3 چیزوں سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک حواس خمسہ سے، آنکھ، ناک، کان، پیر، ہاتھ، یہ حواس خمسہ ہے، اس سے آدمی حس کے ذریعے سے محسوس کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ نہیں ہے لیکن ہاتھ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ سے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کپڑا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ لکڑی ہاتھ کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ لکڑی کو ہاتھ لگائیے لیکن آنکھ بند کر دیے، ہاتھ بولے گا کہ یہ لکڑی ہے، یہ پیپر ہے، یہ کپڑا ہے۔ اور اسی طرح یہ گاڑی ہے، فلاں فلاں چیز، ہاتھ بولے گا آپ کو۔ اسی طرح کان بھی بہت ساری چیزیں بولتا ہے، ناک بھی بہت ساری چیزیں بولتی ہے۔ ابھی ہاتھ بھی ہم نے لگائے کسی کھانے کو اور ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ناک بول رہی ہے کہ فلاں جگہ یہ چیز پک رہی ہے، فلاں جگہ جو یہ چیز جو ہے سونگنے میں آ رہی ہے، وہ یہ ناک کا کام ہے، یہ ناک سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کان کا کام ہے، ہم جو ہے اس دیوار میں بیٹھے ہیں، اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے، ابھی ایک آواز آئی گاڑی کی، اسی طرح جو ہے ہارن کی آواز آ رہی ہے، تو یہ کس سے ہمیں علم حاصل ہوا؟ کان کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، کان کے ذریعے سے۔ اسی طرح پیر سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس آزمائش کی دنیا میں اللہ کو پہچاننے کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ حواس سے علم حاصل کیا جائے، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، اس سے حاصل کیا جائے۔
दूसरा यह है कि अकल के जरिए से हासिल किया जाए। किसके जरिए से? अकल के जरिए से हासिल किया जाए। इन दोनों चीजों के अलावा, इन दोनों चीजों से हटकर कोई चीज है तो वो वही है। इससे भी इल्म हासिल होता है, बल्कि इसी से ज्यादा इल्म हासिल होता है। वही के जरिए से इल्म हासिल होता है। वही के जरिए से ही कुरान पाक नाजिल किया गया है। वही के जरिए से कुरान पाक नाजिल किया गया। ये तीन चीजें आदमी सही तरीके से समझ जाए तो मेरे अजीज दोस्तों वह अल्लाह तक पहुंच सकता है। अल्लाह की मारिफत उसके दिल के अंदर पैदा हो सकती है। ये तीन चीजें दुनिया के अंदर अल्लाह ने उम्मत को दी है, हर उम्मत को दी है, हर कौम को दी है। नबी के जरिए से वही की किताबें, सहीफे, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा आप लोगों की खिदमत में आसमानी किताबें पूरी कितनी हैं ये मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को बताया था कि मुख्तसर यह है कि 104 किताबें आसमान से नाजिल हुई। 100 सहीफे हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत शीस, हजरत इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुए और उनके ऊपर कितनी कितनी नाजिल हुई गुज़िश्ता में आप लोगों की खिदमत में रख चुका हूँ। और आखिर में 4 बड़ी किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। कुल मिलाकर 104 किताबें आसमान से दुनिया पर नाजिल हुई, यानी अपने अपने पैगंबरों पर किताबें नाजिल की गई। तो अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने के 3 सबसे बड़ी सूरतें पैदा फरमाई है। एक हवा से खमसा, दूसरा अकल, तीसरा जो है वही। अब हमें हवा से खमसा तो समझ में आता है, हम रोजाना उसको इस्तेमाल करते हैं। आंख से इल्म हासिल करते हैं, पैर से इल्म हासिल करते हैं, इसी तरह अकल से भी इल्म हासिल करते हैं। अब तीसरे नंबर पर बारी है वही की। तीसरे नंबर पर बारी है वही की। हम 2 चीजें तो इस्तेमाल करते हैं, 2 चीजें तो इस्तेमाल भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अकल से भी अमल करते हैं। पैसा कमाना किस तरह कमाना, दुकान चलाना किस तरह चलाना, अपनी अकल के जरिए से दुकान के अंदर बढ़ोतरी पैदा करते हैं। उसके अंदर बिजनेस में, तिजारत में, पैसे में, अलगर्ज बहुत सारी चीजों में। लेकिन हम यूज नहीं करते तो वो तीसरी चीज है वही। वही के बारे में हमें इल्म नहीं है। वही क्या चीज है? ये वही, ये पूरा कुरान पाक है। वही के जरिए से ही अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। तो इसके सिलसिले में उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी है। वही की 3 सूरतें हैं। कितनी? 3 सूरतें हैं। जैसा कि इल्म हासिल करने के लिए 3 चीजें जरूरी था, इसी तरह वही के अंदर भी 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? वही के अंदर भी 3 चीजें हैं। ये सिर्फ बयान नहीं है। आप भी बोलेंगे तो आपको भी मालूम होगा, हम भी बोलेंगे तो हमें भी जो है बोलने का एक शौक, जज्बा, आपको सुनने में और याद रखने में। ये सिर्फ बोलना और सुनाना, ये जुमा का बयान नहीं है, ये तफसीर है। ये कुरान पाक के इल्म हासिल करने की एक नशिस्त है, एक मजलिस है इसको समझने की। तो आप भी मेरे साथ बोलना चाहिए ताकि मुझे और आपको इसके अंदर शौक और जज्बा पैदा हो। इस मजलिस में हम कुरान पाक के कुछ जो है रुमूज हासिल कर सके, उसके नुकात हासिल कर सके, उसका नूर हासिल कर सके। करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने 3 जराए पैदा फरमाए इल्म के, उसमें से तीसरा जो है वही है। क्या है? वही है। वही के अंदर भी 3 चीजें हैं। वही की 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं। सबसे पहले वही है वही क़ल्बी। क्या है? वही क़ल्बी। दूसरी है वही कलाम इलाही, दूसरी कलाम इलाही। तीसरी है वही मलकी, तीसरी है वही मलकी। पहली यह है कि वही क़ल्बी, जो दिल पर उतारी जाती है। क़ल्ब के माने अरबी के अंदर क्या आते हैं? दिल को कहते हैं, जिगर को, यानी दिल को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही को उतारते हैं किस पर? डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, यानी अल्लाह के नबी के दिल पर उतारते हैं। इसको क्या कहते हैं? वही क़ल्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? वही क़ल्बी। इसका इशारा अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर सूरह शूरा आयत नंबर 150 पर 1 में वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन में पूरी आयत के अंदर अल्लाह ने तीनों वहियों का तज़किरा फरमा दिया। एक ही आयत में तीनों वहियों का तज़किरा फरमाया। मैं कुरान की आयत की तशरीह आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूँ।
اس لیے کہ ابھی ہمارا قرآن شروع نہیں ہوا ہے، تفسیر شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ قرآن ہم تک کیسے آیا، یہ قرآن ہم تک آیا کیسے ہے، کون ہم تک پہنچائے ہیں، آسمان سے فرش سے عرش سے فرش تک کیسے آیا ہے، یعنی جو ساتوں آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ ہے اس کے اندر یہ قرآن پورا لکھا ہوا ہے، وہاں سے لے کر زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اتارا کس طرح گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کی امت میں ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے نبی کا عاشق کہتے ہیں، تو ان چیزوں کا یاد رکھنا اور سننا اور بولنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھا کہ وحی کی کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں۔ تیسری چیز جو ہے، اس تیسری چیز میں سب سے پہلے وحی قلبی ہے، جو اللہ رب العزت صرف ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر کچھ باتیں القاء فرماتے ہیں یا کچھ آیات القاء فرماتے ہیں، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ پھر وحی قلبی کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا کہ سمجھیے ایک خاندان میں بڑے آدمی ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں پہلے بیٹے کو پھر 2 بیٹے ہیں، تو اس طرح اس کے اندر درجہ بندی بنتی چلی جاتی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ دادا ہے، ان کے ایک بڑے بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے 2 بڑے پوترے ہیں، تو اس طرح اس کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، اس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ وحی قلبی تو پہلی ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی کے قلب پر کچھ القاء کرنا، آسمان سے بغیر کسی واسطے کے، کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ رب العزت خود بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں جس طرح ہم اب جاگ رہے ہیں، اسی انداز میں اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر آیتوں کا القاء کرنا، اتارنا، اس کو کہتے ہیں، یا اللہ کی کوئی بات نبی کے دل میں اتارنا، اس کو کہتے ہیں وحی قلبی، بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی کو یہ آیتیں اتاری گئی، اور بیداری کی حالت میں اللہ کے دل پر یہ باتیں اللہ نے القاء فرمائی، یہ باتیں ان کے دل کے اندر پیدا فرمائی۔ وحی قلبی کی سب سے پہلی صورت بیداری کی حالت میں۔ دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ خواب کے اندر، کیا ہے؟ خواب کے اندر، اس لیے کہ نبیوں کا خواب کیا ہوا کرتا ہے؟ سچ ہوا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کا خواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اسی طرح دیگر انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی صحیح ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ بارہا واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اے میرے بیٹے سے پوچھنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے فرزند، اے اسماعیل، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا فرمانبردار آگے سے سامنے سے بولنے لگا، اے ہمارے ابا جان، آپ اس خواب کو مکمل کر دیجئے، اس کو حقیقت میں بدل دیجئے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں، شاکرین میں آپ مجھے پائیں گے۔ باپ کا بھی یقین ایسے ہی تھا، بیٹے کا بھی یقین ایسے ہی تھا۔ چنانچہ نبیوں کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وحی قلبی کی دوسری صورت، خواب کے اندر کوئی باتیں اللہ رب العزت دل میں ڈالنا، دل کے اندر وہ چیز پیدا کرنا، اس کو وحی قلبی خواب میں کہتے ہیں، یعنی یہ دوسری صورت۔ اور اسی طرح دوسری جو وحی کی شکل ہے کلام الہی، کلام، اب پہلا ہو گیا، پہلا سیکشن ہو گیا وحی کا۔ دوسرا کلام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کو اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں، براہ راست۔ اس میں کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہوتا، اس میں کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہوتا، یہ کلام الہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر کسی فرشتے کے، یعنی حضرت جبرائیل کے بغیر اللہ رب العزت اللہ کے نبی سے بات کرتے ہیں۔
پہلے جو بات ہوئی تھی قلبی کی بات ہوئی تھی، دل میں اتارنے کی، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کلام الہی کی، یہ دل پر اتارنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آواز نبی تک آنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام نبی کے سامنے سنایا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کلام الہی۔ یہ وحی کی دوسری قسم، یہ وحی کی دوسری قسم، براہ راست نبی کو آواز سنائی دے گی اور اللہ کا حکم سنائی دے گا بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے۔ کوئی فرشتہ اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان میں نہیں ہوگا۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم جو وحی کی تیسری قسم ہے، وحی ملکی ہے۔ کیا ہے؟ وحی ملکی ہے، فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ آپ سنے ہوں گے حضرت جبرائیل جو ہے فلاں آیت لے کر آئے، حضرت جبرائیل فلاں آیت لے کر آئے، حضرت جبرائیل فلاں آیت لے کر آئے۔ آپ بیانوں میں صرف تیسری قسم ہی سنے ہیں، یہ دو صورتیں نہیں سنے آپ، وحی قلبی نہیں سنے، وحی کلام الہی نہیں سنے، اور وحی قلبی کی دو قسمیں وہ بھی نہیں سنے، بیداری اور خواب کی حالت میں، یہ بھی صورتیں نہیں سنے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوگی، یہ دیگر بیانوں میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی تفسیری مجالس میں ہی معلوم ہوگی، اس لیے کہ تفسیری مجالس صرف اسی موضوع سے یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، اسی موضوع سے ہم مطالعہ کر کے آتے ہیں، اسی موضوع سے ہم پڑھ کر آتے ہیں، تو یہی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کا موقع ہوتا ہے اور آپ کو سننے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے ہماری، یہ صرف تفسیر کی مجلس ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تب جا کر کے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کے اندر جو آیتیں آئی ہے یہ وحی ملکی ہے کہ وحی کلامی ہے یا وحی قلبی ہے، یا وحی قلبی کی دونوں قسموں میں سے کون سی ہے، بیداری میں ہے یا خواب میں ہے، تب جا کر ہمیں اس کے اندر فرق کرنا محسوس ہوتا ہے، تب جا کر ہمیں جو ہے اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستوں، تیسری جو صورت ہے وحی ملکی ہے، یہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کچھ ارشادات، اپنے کچھ کلمات یا اپنے ارادے فرشتے کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ یہ تینوں صورتوں کے ذریعے سے، یہ تینوں ذرائع سے اللہ رب العزت قرآن پاک نازل فرمائیں، یہ تینوں صورتوں کے ذریعے سے، یہ تینوں ذرائع کے ذریعے سے، یہ تینوں راستوں سے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو میرے عزیز دوستوں، اس کو قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا اور ڈیپ جائیں گے۔ وحی ملکی کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کتنے؟ وحی قلبی کی کتنی قسمیں؟ دو، بیداری کی حالت میں اور خواب کی حالت میں۔ دوسرا نمبر ہے کلام الہی کی، اس کی کوئی قسمیں ہیں؟ نہیں ہے۔ تیسرا نمبر آ رہا ہے وحی ملکی، جو صرف فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، صرف فرشتوں کے، وہ بھی فرشتوں سے مطلب صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا دوسرے بھی فرشتے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے کسی اور مخلوق کے بارے میں یا اور کائنات کی چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے۔ وحی ملکی کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف آواز سنائی جاتی ہے، فرشتہ ہی لے کر آ رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے لیکن آواز سنائی جاتی ہے، آواز سنائی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قسم وحی ملکی کی، وحی ملکی کی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ بعض مرتبہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 یا 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان کی شکل میں آ گئے، اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بعض مرتبہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کر نبی کے پاس آتا ہے، انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کر نبی کے پاس آتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے وحی ملکی کی، فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اصلی شکل میں، انسان کی شکل میں بھی نہیں اور صرف آواز کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اپنی جو شکل ہے
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی شکل ہے، جو اپنی پروں والی شکل ہے، اپنی اونچائی والی شکل ہے، اپنی تہ والی شکل ہے، اور اپنی طاقت والی جو شکل ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اسی شکل کے ساتھ اسی مناسبت سے بالکل ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے حکم کو لے کر آئے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی ملکی کی۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی وحی ملکی کی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وحی کا ایک مکمل ایک چھوٹا سا خاکہ ہے، اور بھی ہے، وحی مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ اب اس پر پڑھیں گے ہم تو تفسیر شروع نہیں ہو سکتی، اس پر پڑھیں گے ہم، اس کے پیچھے ہم لگیں گے تو تفسیر شروع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا ایک ایک نقطہ، اس کا ایک ایک حرف سمندر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کو آپ زیراکس کرائے یا پینٹنگ میں لے کر آ جائے تو آپ اس کو چھوٹی قرآن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن جب اس کی تفسیریں آپ بنانا شروع کر دیں، جو علماء نے لکھی ہیں اس کی تفسیریں نکالنا شروع کر دیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اس کی تفسیر کو لکھ بھی نہیں سکیں گے، سنا بھی نہیں سکیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ ہم نے صرف جو ہے ادھر ادھر کی باتیں سنی ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں سنی، قرآن کی بات نہیں سنی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اگر ہم انہی باتوں پر پڑھیں گے تو ہماری قرآن کی تفسیر جو ہے شروع نہیں ہو سکتی۔ اور بھی ہیں باتیں بہت ساری، لیکن میں اب ایک مختصر ایک بات بول کر جو ہے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت علامہ ابو المعانی رحمت اللہ علیہ، جو شافعی مسلک کے ایک بہت ہی زبردست محدث گزرے ہیں، علوم القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے۔ یہ جو قرآن ہے ہمارے سامنے، اس کے 50 پر 5 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 55۔ کتنے؟ 55 ڈبل 5، 50 پر 5 نام قرآن پاک کے پہلی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے، محدثین نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور صحابہ کے آثار سے قرآن پاک کے کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ 50 پر 5۔ ہمارے کو معلوم نہیں معلوم۔ اور اسی طرح حضرت آگے لکھتے ہیں، بعض حضرات نے اس قرآن کے 90 نام ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 90۔ کتنے؟ 90 نام ذکر کیے۔ اور آگے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، ورنہ صحیح معنی میں قرآن پاک کے 5 الفاظ ہیں، 5 نام ہیں، جو خود قرآن اپنے ان 5 ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان 5 ناموں کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے سب سے پہلا نام یہ ہے القرآن۔ کیا ہے؟ یہ 5 نامہ ہر آدمی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم 90 نامہ تو یاد نہیں رکھ سکتے، 50 و 5 نامہ تو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن 90 نامہ تو 5 نامہ تو یاد رکھ سکتے نا۔ یہ اتنی بڑی جو ہماری کتاب ہے، ہم جس پر فخر کرتے ہیں، جس پر جو ہماری مسلمانی جو ہے ہم ٹھوک کر کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہے، تو 5 نام تو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ القرآن، سب سے پہلا نام کیا ہے؟ القرآن۔ دوسرا نام حضرت نے قرآن پاک کے ذریعے سے ذکر فرمایا الفرقان۔ کیا ہے؟ الفرقان۔ تیسرا نام جو ہے الذکر۔ الذکر، یہ پورے قرآن کی آیتوں میں اس کا تذکر آیا ہے۔ چوتھا نام یہ ہے الکتاب۔ ذالک الکتاب آ گیا نا، الکتاب۔ چوتھا نام کیا ہے؟ الکتاب۔ 5واں نام اس قرآن کا یہ ہے التنزیل۔ التنزیل، تنزیل بولیے، کیا ہے؟ تنزیل۔ قرآن، فرقان، ذکر، کتاب، تنزیل۔ اب اس کو الف لام لگا دیجئے، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ اس کو الف لام لگا دیں گے تو اس طرح بن جائے گا۔ تو اس کو اس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر یہ قرآن کے 5 نام یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھیں گے۔ اور اسی طرح اس میں سب سے زیادہ مشہور نام کون سا ہے؟ کون سا ہے بھائی؟ القرآن۔ کون سا ہے؟
القرآن ہے، حضرت نے بھی نقل کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ القرآن ہے۔ کیا ہے؟ القرآن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی یہ مختصر باتیں جو وحی قلبی اور وحی قلبی کی دو قسمیں، اور اسی طرح کلام الہی، اور تیسری قسم وحی ملکی، پھر وحی ملکی کی پھر 3 قسمیں، فرشتہ نہیں آتا، صرف آواز آتی ہے، کبھی فرشتہ تو آ جاتا ہے لیکن انسانی شکل میں آتا ہے، اور تیسرا جو ہے فرشتہ آتا ہے لیکن اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ فرشتہ تو آتا ہے لیکن اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ وحی کے بارے میں سمجھنا ضروری تھا، یہ وحی کی صورتوں کو سمجھنا ضروری تھا، تب جا کر کے ہمیں علم آئے گا۔ تو سب سے پہلے میں جب شروع کرا تھا بتایا تھا کہ 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حواس خمسہ، یعنی حواس جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور اسی طرح ہاتھ ہے، پیر ہے، ان چیزوں سے علم آتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں علم حاصل کرنا، اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ دوسری عقل ہے، عقل کو بھی استعمال کر کے علم حاصل کرنا۔ تیسری چیز وحی ہے، وحی کے ذریعے سے ہم تک جو کتابیں، وحی کے ذریعے سے اب تک ہمارے پاس حدیثوں کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں جو آیتیں، جو حدیثیں ہمیں منبر و رسول سے جو باتیں امام اور جو باتیں بیان کرنے کے ارادے سے عالم آپ کے سامنے بولتا ہے، وہ باتیں بھی سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمیں علم سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ علم سکھاتا ہے۔ ہم ان 3 چیزوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آج کی تفسیر اتنی ہی ہے، آج کی یہ مختصر سی مجلس یہ وحی کو سمجھنے کے سلسلے میں ہے۔ علم کن ذرائع سے آتا ہے، یہ چیزیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے ایک علامہ ابو المعانی نے 50 پر 5 نام ذکر کیے، بعض حضرات نے 90 نام ذکر کیے، لیکن حضرت نے کہا کہ صرف 5 نام در حقیقت میں سب سے مشہور ہے۔ اللہ ہی نے ان 5 نام سے قرآن کو یاد کیا ہے۔ اس میں سے پہلا نام القرآن ہے، دوسرا نام الفرقان ہے، تیسرا نام الذکر ہے، چوتھا نام الکتاب ہے، 5واں نام التنزیل ہے۔ یہ 5 نام ہے۔ اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس وحی کی صورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے اور قرآن پاک کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرمائیے، یہاں پر بیٹھنے والوں کی اے اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو صحت نصیب فرمائیے، یہاں پر بیٹھنے والوں کے اندر کوئی پریشان ہے تو اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کو، اے اللہ اس محلے کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کو پوری شہر کرنول کے لیے اے اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ صحیح معنی میں بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بولنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ مولا ہم دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کا صحیح مطالعہ کر کے ان کے سامنے آپ کے ارشادات رکھنے کی توفیق اور سعادت اور علم صحیح نصیب فرمائیے۔ اے علم نافع عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، علم زار سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ بغیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی نیند حرام ہو گئی ہے، عافیت کے ساتھ سنت کے مطابق جوڑا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہیں تو اللہ عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے حضرات اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ اولاد کا خزانہ تو آپ کے پاس ہے۔ آپ ہی نے قرآن کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم بانجھ کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ہم اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، اپنے علم سے اس کے بانجھ پن کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ہی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ بہت سارے جوڑے اے اللہ اولاد کی وجہ سے بے فکر ہیں، اے اللہ فکر مند ہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے اللہ اولاد کا خزانہ آپ کے پاس ہے،
کوئی اولاد نہیں دے سکتے، مولا آپ اولاد عطا فرمائیے۔ اسی طرح ایک دعا کی درخواست آئی ہے، اے اللہ شیخ تمسینہ، اے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ اسی طرح بہت سارے حضرات ایسے ہیں اے اللہ جن کو اولاد تو ہے لیکن ماں باپ کی نافرمان ہے، اے اللہ وہ بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کی خیر و برکت کو پورے محلے کے اندر پھیلا دیجئے، اے اللہ اس مجلس کے اندر اے اللہ اور لوگوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ تاکہ وہ بھی قرآن کی بات سن سکے، تاکہ وہ بھی قرآن پر عمل کر سکے۔ اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اپنی بے بسی کا مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائیے۔ اس چھوٹی بڑی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق فعل قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔